الرحمن الرحيم ہلو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا سچ من میں خشية الله جب تک نہیں وتلك آئیں گے تب تک الأمثال سنا نہیں نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٹھیک وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على بھگوان پور سے أن بھی يأتوا کچھ بمثل کوئی هذا لگا القرآن لا يأتون بھگوان پور بمثله کدھر ہے ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وہی ادھر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پورا ویڈیو تركت بنایا تم فيكم سننے گانا تو ثقلين دیں گے إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة رسوله اگر سن لے گی تو ہمارے سے بات وقال رسول الله صلى الله عليه سن وسلم لے گی تو أيضا پھر میرے سے باتیں کرنا چھوڑ يوشك دے أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من غلط بات الإسلام ہم بول إلا رہے ہیں کہ اگر اسمه تم ولا سن لے گا يبقى من تو القرآن تم إلا دوسرے لڑکا سے رسمه بات أو کرنا چھوڑ كما دو قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور محترم سامعین، وقت بہت ہو چکا ہے اب ختم اور ہونے آپ حضرات تو سمجھے بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ ابھی ایک اور کلیدی اور اہم خطاب حضرت مولانا انجم صاحب کا باقی ہے، تو جب تک تم لہذا میں اپنی بات کو بہت مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند باتیں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ مختصر وقت میں پورا کر دوں، اس لیے کہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور رات کا ایک حصہ جا چکا ہے۔ بزرگوں دوستو، سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہیں قاری ممتاز صاحب، جنہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی سے یہ گھر سجایا ہے اور آج یہ پودے تناور تخت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، اور ان کے پیچھے جن حضرات نے محنت کی ہے وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ بزرگوں، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور اسی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح اور اسی طرح 2 حدیثیں پڑھی ہیں میں نے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو معجزے عطا فرمائے، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ معجزے بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا، ید بیضا کا معجزہ ملا۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو وہ معجزے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک زندہ اور جاوید معجزہ جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوا، وہ نبی اکرم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور وہ زندہ جاوید معجزہ جو ہے قرآن مجید کی شکل میں ہے، جس کو آج ہم نے بڑی اعتنائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس امت مسلمہ کے پاس وہ کتاب ہے کہ جو پوری دنیا انسانیت کے لیے شمع ہدایت ہے، لیکن اس امت نے جتنی غفلت اس کتاب کے ساتھ برتی ہے، جو معاملہ کیا ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کی عظمت کا اعتراف تو کفار مکہ نے بھی کیا اور قریش مکہ نے بھی کیا، جبکہ وہ صاحب زبان تھے۔ اور وہ کتاب ایسی تھی، جب قرآن مجید نازل ہوا تو آپ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت میں 3 قسم کے لوگوں کو مافوق الحیثیت ان کو دی جاتی تھی، کہ وہ ایسی حیثیت دی جاتی تھی کہ جو فطرت سے بڑھ کر حیثیت ان کی ہوتی ہے، وہ حیثیت ان کو دی جاتی تھی۔ ایک شعراء کو، شاعروں کو
وہ یہ سمجھتے تھے کہ شعراء میں وہ کلام ہوتا ہے کہ کوئی جنات یا کوئی غیبی مخلوق ان کو الہام کرتی ہے، ان کے زبان سے وہ اشعار نکلتے ہیں۔ دوسرے جو حیثیت دیتے تھے وہ ساحروں کو، جادوگروں کو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر ایسی چیزوں سے یا ایسی مخلوق سے مدد لیتے ہیں اور پھر وہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو انسانی عقل میں کام نہیں آتی۔ اور ایک کاہنوں کو کہ جو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کو بھی بڑی حیثیت دیتے تھے وہ لوگ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کاہن جو ہے ان کے پاس کچھ الہامی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے پاس ایسی مخلوق آتی ہے کہ جو ان کو آسمانی باتیں بتاتی ہیں۔ لہذا جب نبی اکرم علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی تو کفار مکہ نے کسی نے کاہن کہا، کسی نے شاعر کہا اور کسی نے ساحر جادوگر کہا۔ اور وہ یہ حالت تھی ان کی کہ ایک طرف کعبہ دن کے اجالے میں کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کر نبی اکرم علیہ السلام کی پوری مخالفت کرتے تھے اور باہر کے آنے والے مسافروں کو بھی اس پر اکساتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے سیرت کی کتابیں شاید علماء اکرام جانتے ہیں کہ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے کہ کفار مکہ کے 3 بڑے بڑے سردار جو بعد میں 2 تو ایمان لے کر آئے، ایک اس میں اخنس ابن شریق اور دوسرے تھے حضرت ابو سفیان اور ایک ابو جہل تھا۔ یہ تینوں بڑے سردار دن کے اجالے میں اپنی محفلیں لگا کر قرآن مجید کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا کرتے تھے اور لوگوں کو اس پر اکسایا کرتے تھے۔ لیکن یہ رات کی تنہائیوں میں جب نبی اکرم علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اخنس ابن شریق بھی پہنچ گئے سننے کے لیے، دوسری طرف سے وہ ابو سفیان بھی پہنچ گئے اور تیسری طرف سے ابو جہل بھی پہنچ گیا۔ اب تینوں نے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ پھر جب فارغ ہو گئے، نبی اکرم علیہ السلام کے تہجد سے فارغ ہو گئے تو یہ تینوں ملے اور تینوں نے کہا ارے ہم لوگ تو دن کے اجالے میں مخالفت کرتے اور ہم آتے ہیں سننے کے لیے قرآن مجید۔ تو تینوں نے عہد کیا کہ آئندہ نہیں گائیں گے، دوسرے دن نہیں آئیں گے۔ اب دوسرا دن ہوا تو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت بے چین کرتی تھی ان کو۔ تینوں میں سے ہر ایک نے سوچا کہ کل تو وعدہ کیا ہے لہذا میرا پارٹنر نہیں آئے گا، میرا ساتھی نہیں آئے گا، لہذا تینوں نے یہی سوچ کر پھر دونوں دوسرے دن جمع ہو گئے۔ اب بڑے شرمندہ ہو گئے تو دوسرے دن بہت عہد کیا کہ اب تیسرے روز تو نہیں آنا ہے، لیکن کیا کرے قرآن کی فصاحت اور بلاغت ان کو کھینچ لاتی تھی۔ پھر تینوں دن جمع ہو گئے، تیسرے روز بھی تینوں جمع ہو گئے۔ اب اخنس ابن شریق اور ابو سفیان جو بعد میں دونوں ایمان لے کر آئے تھے رضی اللہ عنہما، ابو جہل کو پکڑا اور کہنے لگے کہ کم وقت تو سب سے زیادہ بڑا سب سے بڑا مخالف ہے حضور اکرم علیہ السلام کا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی مخالفت تو ہی کرتا ہے اور تو کیوں یہاں آتا ہے؟ تو اس نے اعتراف کیا کہ واقعی یہ جو کلام کو سنا رہے ہیں وہ کلام جو ہے کسی بشر کا نہیں ہے اور وہ کلام ایسا ہے کہ جب تک میں سنتا نہیں ہوں مجھے چین نہیں آتا ہے۔ لیکن تو پھر مخالفت کیوں کرتا ہے؟ کہ مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے جب زمانے جاہلیت میں ان کے نبی ہونے سے پہلے میرا جو قبیلہ بنو ہاشم کا تھا، بنو امیہ کا، اور ان کا جو قبیلہ بنو عبد مناف کا تھا، یہ دونوں میں آپس میں رسا کشی چلتی تھی۔ تو یہ جو ہے ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کا تقابل کرتے تھے۔ اب یہ بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہم میں نبی آ گیا ہے، اب تم کا لاؤ، لہذا میں زندگی بھر ان کی نہیں مانوں گا اگرچہ ان کا کلام سچا ہے۔ یہ قرآن مجید کی یہ حیثیت۔ محترم بزرگوں، قرآن مجید کی حیثیت۔ ایک قصہ اور سن لیے۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی اپنے قبیلے سے تشریف لائے، یہاں تجارت کے غرض سے، کاروبار کی غرض سے مکہ مکرمہ میں آئے
تو دیکھا کہ کفار قریش بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکہ قریش کے سرداران قریش کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ مسافر آیا، فوراً اس نے کہا کہ دیکھو ہم میں ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو ایسا کلام سناتا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیتا ہے اور خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، بھائیوں میں آپس میں رنجش پیدا کر دیتا ہے، لہذا تم اس شخص کا کلام مت سننا۔ رات ہوئی، حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی نے سوچا کہ میں سن تو لوں، اپنے کانوں میں روئی بھرا کر رکھا انہوں نے پورے دن۔ رات کو جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے دل میں سوچا میں بھی تو سنوں، میں بھی تو انسان ہوں، عقل مند انسان ہوں۔ تو سورہ حاقہ کی نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے۔ سنتے رہے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو شاعر لگتا ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ آیت ادا ہوئی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ارے کہ یہ دل میں ان کا کیسے خیال ہے؟ میں نے ابھی دل میں سوچا انہوں نے کہہ دیا کہ تم یہ شاعر کا قول نہیں ہے، تو ضرور بھی یہ جو ہے کاہن ہے، کاہن کہ جو دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ کاہن کا قول نہیں ہے یہ۔ پھر سوچ میں پڑ گئے، پھر کیا ہے؟ آگے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، انہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ جب یہ سنا نبی اکرم علیہ السلام سے فارغ ہوئے، فوراً ایمان لے کر آئے۔ بزرگوں، دوستوں، آج ہم نے وہ معاملہ کر رکھا ہے اس قرآن مجید کے ساتھ۔ نبی اکرم علیہ السلام کا وہ جو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی تھی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جیسے کہ مولانا نسیم صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پر اترتا تو اللہ کی خشیت اور خوف سے یہ دبتا اور ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے اللہ۔ اور قرآن مجید وہ کلام تھا کہ جب کفار قریش نے بہت کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ کہہ دیجئے نبی کہ آپ تم جو ہے سارے انسان اور جنات مل جاؤ، پورے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساری دنیا کے انسان اور جنات کو جمع کر دو، لیکن قرآن مجید جیسا کلام تم پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو گڑا ہوا کلام ہے، آپ نبی اکرم علیہ السلام سے ارشاد ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو ہے 10 صورتیں پیش کرو، اگر تم سچے ہو تو 10 صورتیں پیش کرو۔ چند دنوں کے بعد ارشاد ہوا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اے لوگوں جو شک کرتے ہیں اس کلام پاک میں، ایک سورت پیش کرو، ایک سورت۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے جو آج تک کسی نہ کہ کوئی ہر شخص اس سے عاجز ہے، اس طرح کا کلام پیش کرنے سے ہر شخص عاجز ہے۔ اور یہ کلام پاک، اس کلام پاک کے ساتھ آج ہم نے کیا معاملہ کر رکھا ہے، کیا معاملہ کر رکھا ہے میرے بزرگوں دوستوں۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین ثقلین، کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، چمٹ جاؤ اس سے، تو تم کبھی زندگی بھر گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ یہ 2 چیزیں ہیں بزرگوں دوستوں، 2 چیزیں، لیکن آج ہمیں اس سے بالکل ہم غافل ہو چکے ہیں، اس سے بالکل ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، اور اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اس قرآن مجید کو ہم نے کوئی معمولی کتاب سمجھا ہے، جبکہ قرآن مجید تو جو ہدایت کی کتاب، رہنمائی کی کتاب، کہ اس کو پڑھنے میں ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، لیکن آج ہم نے کیا معاملہ کر رکھا ہے؟
تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے قرآن مجید کی محفل سجائی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، بزرگوں دوستو، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم جو ہے اس محفل کو اور ترقی دیں، اس گھر کو اور ترقی دیں۔ بزرگوں دوستو، وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں بہت مختصر سے عرض کر دوں کہ جو ہے یہ ضرورت صرف یہاں پوری نہیں ہو پاتی، اگر ایک مکتب کھل گیا تو اس سے ضرورت پوری نہیں، بلکہ جو ہے جگہ جگہ مکاتب قائم ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ہر جگہ ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی کامیابی کا راز اسی قرآن مجید میں ہے، آپ کی کامیابی اسی قرآن مجید میں ہے۔ جب تک قرآن مجید کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھو گے تب تک آپ کامیاب ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک آخری بات کہہ دوں کہ آج ہم نے علماء کے ساتھ، حفاظ کرام کے ساتھ، بزرگوں دوستوں، صرف کسی علاقے مخصوص نہیں، پوری دنیا میں ابتلا ہے، خاص کر کے ہندوستان میں، کہ آج ہم نے علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، حفاظ کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے۔ بزرگوں دوستوں، میں کہہ دوں آپ سے کہ یہی وہ علماء ہے کہ قیامت کے دن ان کے آخرت میں ان کے پیچھے ایک بڑی بڑی فوج ہوگی جس کو وہ لے کر جنت میں جائیں گے۔ ہم حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے، خاص کر کے وہ لوگ جو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء چند پیسوں ٹکوں کے یہ جو ہے یہ بھوکے۔ خدا نہ خواستہ یہ بات مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کے سینوں سے، آپ کی نسوں سے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ ان کی قدر نہیں کر سکتے، کم از کم تحقیر مت کیجیے۔ بلکہ تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ایک فیملی ڈاکٹر بنایا ہے، اسی طرح ایک فیملی عالم بنا لیجئے، تاکہ جو بھی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہو اس سے معلوم کر لیجئے، ان کے ساتھ شناسائی کیجئے، ان کے ساتھ دوستی کیجئے۔ یہ دوستی آپ کو آخرت میں کام آئے گی۔ ڈاکٹر کی دوستی، دنیا کی دوستی، دنیا کے چلے جانے کے بعد کوئی دوستی کام نہیں آتی، لیکن اگر علماء سے، حفاظ کرام سے آپ نے دوستی کی، یہ دوستی آپ کو جنت تک پہنچائے گی اور جنت تک جانے کی ضمانت بنے گی۔ بزرگوں دوستو، بس اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور پھر آخر میں دوبارہ میں قابل مبارکباد دیتا ہوں قاری ممتاز صاحب کو، ان کے رفقا کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔